بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن قتادة مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم أخرجه النميري ورواته ثقات قاله السخاوي۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ فائدے میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں یقیناً اس شخص کے ظلم میں کیا تردد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ حضرت عموماً متوسلین کو درود شریف پڑھنے کی تعلیم فرماتے تھے کہ کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، اور اتنا نہ ہو سکے تو ایک تسبیح میں تو کمی نہ ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، پھر آپ پر درود بھیجنے میں بھی بخل ہو تو بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ درود شریف میں زیادہ تر پسند وہ تھا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ الفاظ صلاۃ و سلام جو احادیث میں منقول ہیں۔ باقی دوسروں کے مؤلفہ درود تاج لکھی وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہ تھے، بلکہ بعض الفاظ کو دوسرے معنی کا موہم ہونے کا سبب خلاف شرع فرما دیتے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جفا سے مراد بر و صلہ کا چھوڑنا ہے، اور طبیعت کی سختی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ رواه أبو داود وأحمد وغيرهما۔ بسط السخاوي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور اس کے نبی پر درود نہ ہو تو یہ مجلس ان پر قیامت کے دن ایک وبال ہوگی، پھر اللہ کو اختیار ہے کہ ان کو معاف کر دے یا عذاب دے۔ فائدے میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے پھر وہ اللہ کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے مجلس برخاست کر دیں تو وہ ان پر قیامت تک حسرت رہے گی۔ ایک اور حدیث میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو تو وہ مجلس ان پر وبال ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے پھر اللہ کے ذکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہوں تو وہ مجلس قیامت کے دن وبال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے مجلس برخاست کریں تو ان کو حسرت ہوگی، چاہے وہ جنت ہی میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل ہو جائیں بوجہ اس ثواب کے جس کو وہ دیکھیں گے، یعنی اگر وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں تب بھی ان کو درود شریف کا ثواب دیکھ کر اس کی حسرت ہوگی کہ ہم نے اس مجلس میں درود کیوں نہ پڑھا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ کسی مجلس سے بغیر اللہ کے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے اٹھیں تو ایسا ہے جیسا کسی سڑے ہوئے مردار جانور پر سے اٹھے ہوں، یعنی ایسی گندگی محسوس ہوگی جیسے کسی سڑے ہوئے جانور کے پاس بیٹھ کر دماغ سر جاتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔